ہال اربن کی ایک معروف کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، جسے محمد احسن بٹ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں آپ کی خدمت میں 5واں سبق پیش کر رہا ہوں۔ رجحان ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ انسان سے ایک چیز کے سوا باقی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، اور وہ ہے انسان کی آخری آزادی۔ کسی بھی قسم کے حالات میں انسان کا اپنے رجحان کا انتخاب کرنے کی آزادی، اپنا راستہ منتخب کرنے کی آزادی ہے۔ اچھے رجحان کا انتخاب۔ 20 سال پہلے میری زندگی بکھر گئی تھی۔ اگرچہ امریکہ میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، لیکن میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی تو میں بے حد غمزدہ ہو گیا۔ یوں لگا جیسے دنیا تباہ ہو چکی ہے۔ مجھے اس سے شدید صدمہ ہوا تھا۔ میں نے طلاق یافتہ افراد کی زندگیاں برباد ہوتے دیکھی تھیں، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری زندگی بھی تباہ نہ ہو جائے۔ میرا ابتدائی غم تباہ کن تھا، جبکہ ابھی مجھے مزید غموں سے دوچار ہونا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک مرد 3 بچوں کو پروان نہیں چڑھا سکتا، اور یہ کہ میرے بچوں کو مجھ سے 400 میل دور رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں اتنے کرب میں تھا کہ میں نے سوچا کہ خدا اور ہمارا نظام انصاف ناکام ہو چکے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں واقعی اس کا سزاوار تھا؟ جب میں نے رنج و غم کے بوجھ تلے دھیرے دھیرے زندگی کے منتشر ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جوڑنا شروع کیا تو میرے ایک دوست نے مجھے اس خیال سے ایک چیز دی کہ وہ میری مدد کرے گی۔ وہ ایک کتاب تھی جس کا عنوان تھا مینز سرچ فار میننگ، اور اسے وکٹر فرینکل نے لکھا تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور پھر پڑھا۔ اس کتاب نے میری بے انتہا مدد کی۔ میں نے نہ صرف اس وقت سے خود اسے کئی بار پڑھا ہے، بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا مطالعہ کرایا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے میری شادی بحال ہو گئی تھی یا میرا گھرانہ دوبارہ یکجا ہو گیا تھا، تاہم اس نے مجھے اپنے حالات کے متعلق مختلف انداز میں سوچنے میں مدد دی۔ میں نے اس کتاب سے زندگی کا سب سے قیمتی سبق سیکھا، اور وہ یہ کہ واقعات سے زیادہ اہم انسان کی ان واقعات کے حوالے سے سوچ ہے۔ اپنے غموں کی اذیت کے دوران اس کتاب کے مطالعے سے مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر فرینکل کے حالات میرے حالات سے بھی زیادہ بدتر تھے، تاہم انہوں نے اپنے آزاد ارادے اور ذہن کی قوتوں کو استعمال کر کے ان پر غلبہ پا لیا۔ ڈاکٹر فرینکل ان لاکھوں یہودیوں میں سے ایک تھے جنہیں دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی عقوبت گاہوں میں قید کر دیا گیا تھا۔ نازیوں نے ان سے ان کی ہر چیز واقعتاً چھین لی، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کا گھر، طب کی پریکٹس اور تمام دنیاوی اسباب و اشیاء۔ انہیں ایک ایسے قید خانے میں پھینک دیا گیا جہاں انہوں نے انسانیت کی تذلیل کے بدترین مناظر دیکھے اور خود بھی بدترین تذلیل سے دوچار ہوئے۔ فرینکل نے عقوبت گاہ میں اپنے متعدد دوستوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بے شمار قیدیوں نے خودکشی کر لی، جبکہ بہت سو نے جینے کا ارادہ ترک کر دیا اور یوں بہت جلد مر گئے۔ فرینکل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس تمام تر سفاکی اور درندگی اور دکھوں کے درمیان انہیں سب سے زیادہ تکلیف یہ دیکھ کر ہوتی تھی کہ ان کے ساتھی قیدیوں نے طے کر لیا تھا کہ اب جینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے اس چیز کو پانے کا تہیہ کر لیا تھا جسے نازی ان سے چھین نہیں سکے تھے۔ وہ چیز اتنی اہم تھی کہ اس نے ان کا جینے کا ارادہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک چیز جسے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، ان کے اپنے رجحان کا انتخاب کرنے کی اہلیت تھی، خواہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ ڈاکٹر فرینکل نہ صرف اس عقوبت گاہ میں اذیتیں سہنے کے باوجود زندہ رہے، بلکہ وہ دنیا کے نہایت قابل احترام نفسیاتی معالج بھی بن گئے۔ وہ ہزاروں ایسے لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لائے جو زندگی کو ترک کر چکے تھے۔ ڈاکٹر فرینکل نے انہیں یہ دکھا کر کہ ان کے پاس اب بھی انتخاب کرنے کے مواقع ہیں، ان میں جینے کی امنگ اور ارادہ بیدار کر دیا۔ انہوں نے زندگی کو ترک کر دینے والے لوگوں کو بتایا کہ وہ انتخاب کر کے اپنی زندگیوں میں نئے معانی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنا رجحان منتخب کرنے کی صلاحیت کو انسان کی آخری آزادی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قید خانے میں بھی ہمیشہ انتخاب کے مواقع ہوتے ہیں۔ ہر دن، ہر گھنٹہ ایک فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کرتا تھا، ایسا فیصلہ جو یہ تعین کرتا کہ تم ان طاقتوں کے آگے جھکو گے یا نہیں، جو کہ تمہیں عین تمہاری ذات سے اور تمہاری داخلی آزادی سے محروم کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر فرینکل کہتے ہیں کہ ہم حالات کے مارے ہوئے بھی بن سکتے ہیں، اور ہم
ان کو فتح بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی آزادی اور وقار کو ترک کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے رجحان کا خود انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور حالات سے بالا تر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ ہم جو کچھ بنتے ہیں وہ ایک داخلی فیصلے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے اور اپنے دوستوں کی مدد سے میں نے اپنے حالات کے حوالے سے اپنا رجحان تبدیل کیا۔ میرا رجحان مایوسی اور شکست کی بجائے امید اور فتح کا رجحان بن گیا۔ میں نے نقصان کے باوجود اپنی زندگی سے زیادہ حاصل کرنے کا تہیہ کیا۔ دوسرا واحد انتخاب یہ تھا کہ میں حالات کو خود پر حاوی ہونے دیتا اور تباہ ہو جاتا۔ میں نے دوبارہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہنے کا بھی تہیہ کیا۔ میں نے جو فیصلہ کیا اس پر یقین رکھا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ طلاق کے 2 سال بعد میرے تینوں بچے مجھے واپس مل گئے۔ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک آدمی 3 بچوں کو پال سکتا ہے۔ اگرچہ وہ مثالی گھرانہ نہیں تھا جس کے متعلق میں ہمیشہ سوچتا آیا تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے حالات کے تناظر میں بہترین انتخاب کیا تھا۔ میں نے اور میرے بچوں نے اداس اور مایوس ہونے کی بجائے شکر گزاری کا رویہ اپنایا۔ یہ ایک جد و جہد تھی کیونکہ زندگی مشکل ہے، تاہم چونکہ ہمارے رجحان عظیم تھے اس لیے ہمارے حالات بھی عظیم ہو گئے۔ رجحان کی اہمیت۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ رجحان ہمارا سب سے اہم انتخاب ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کی ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے۔ کئی سال پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کروائی جس سے اس کی تصدیق ہوئی۔ پتہ چلا کہ رجحان ذہانت، تعلیم، خصوصی ٹیلنٹ یا قسمت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ریسرچ کی تھی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ زندگی میں ہماری 85% کامیابی رجحان کے باعث ہوتی ہے، جبکہ 15% اہلیت کے باعث۔ کیونکہ اس قسم کے خواص کے حوالے سے بالکل درست فیصد نکالنا مشکل ہوتا ہے، تاہم جس نے بھی انسانی رویے کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اچھا رجحان ہر انسانی کامیابی کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ تمام امریکی نفسیات دانوں میں سب سے زیادہ عملی اور قابل احترام نفسیات داں ولیم جیمز نے کہا تھا، میری نسل کی سب سے عظیم دریافت یہ ہے کہ انسان اپنے رجحانات کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے مشہور گلوکار ہینک ولیم جونیئر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک بہترین حال میں ہوتے ہیں جب تک ہم باقاعدگی سے اپنے رجحانات کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جاننا سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ رجحان کیا ہوتا ہے۔ رجحان ایک ذہنی آؤٹ لک ہے، ذہن کی ایک کیفیت ہے، یہ ہمارے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ کہ کسی شخص کے اندر ہو رہا ہے۔ سوچیں اور احساسات خود اپنے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے اور عمومی طور پر زندگی کے حوالے سے۔ رجحان موڈ یا مزاجی کیفیت جیسا ہوتا ہے، یہ توقع بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ عمومی طور پر مثبت رجحانات کے حامل ہوتے ہیں وہ بہترین کی توقع رکھتے ہیں، اور جو لوگ منفی رجحانات کے حامل ہوتے ہیں وہ بدترین کی توقع رکھتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں توقعات عموماً پوری ہوتی ہیں۔ مرحوم براڈ کاسٹر اور مصنف ارل نائٹنگیل نے رجحان کو لوگوں کے انعکاس کہا تھا۔ اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ لازماً باہر جھلکتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ اس سے منعکس ہوتا ہے۔ ہمارے رجحانات مقناطیسیوں کی طرح بھی کام کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات کی سمت میں کھینچے چلے جاتے ہیں، خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی۔ ہم عموماً وہی کچھ پاتے ہیں جس کی توقع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن خیالات کا انتخاب کرتے ہیں وہ پہیوں کو حرکت میں لے آتے ہیں اور پھر ہمیں کسی خاص سمت میں لے جاتے ہیں۔ یہ کسی حد تک وہی سبب اور مسبب یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس کا پرانا قانون ہے۔ اچھا رجحان اچھے نتائج کو جنم دیتا ہے، برا رجحان برے نتائج کو۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کامیابی کے متعلق باقاعدگی سے سوچتے ہیں، وہ اچھی چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کی توقع کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں وہاں لے جانے والی بنیادی گاڑی ذہن ہے۔ میں نے دوسرے سبق میں یہ کلیدی نقطہ بیان کیا تھا کہ دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرے گی، وہ ہمیں خوش کرنے کے کام نہیں کرتی، نہ ہی وہ ہماری ضرورتوں اور خواہشوں کے مطابق ڈھلے گی۔ ہمیں ایسا رجحان تشکیل دینا ہوگا جو ہمیں یاد دلائے کہ دنیا سے اس انداز میں مطابقت پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس سے ہماری ضرورتیں اور ہماری خواہشیں پوری ہو سکیں۔
ہم ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ توقعات والا رجحان اپنا کر ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم حالات کو اپنی زندگی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، البتہ ہر صورتحال کے مطابق ڈھلنے والے رجحان اپنا سکتے ہیں۔ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تمام رجحان اچھے ہوں یا برے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کسی خاص رجحان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، رجحان وقت کے ساتھ ساتھ جنم لیتے ہیں۔ آج ہم جہاں ہیں وہ ہمارے سیکھے ہوئے رجحانات کا نتیجہ ہے۔ سیکھے ہوئے سے مراد ہے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے۔ اگر ہم اپنی صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے رجحانات کو تبدیل کریں اور نئے رجحانات سیکھیں۔ میں نے فرینکل کی کتاب کے مطالعے سے جو سب سے اہم بات سیکھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے خیالات کو ڈھال سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں کام کریں یا ہمارے خلاف۔ وہ ہمارے بہترین دوست بھی ہو سکتے ہیں اور بدترین دشمن بھی۔ وہ ہمیں مثبت آؤٹ لک مہیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہماری طرف مائل کر سکتے ہیں اور ہماری کامیابی کے امکانات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ منفی آؤٹ لک کو جنم دے سکتے ہیں، لوگوں کو ہم سے دور کر سکتے ہیں اور ہماری کامیابی کے امکانات کو گھٹا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رجحان ہماری زندگی کا سب سے اہم انتخاب ہوتا ہے۔ تمہاری خود کلامی تمہارا رجحان ہے۔ اگر تم دوسرے سب لوگوں کی طرح ہو تو پھر تم اپنے آپ سے بہت ساری باتیں کرتے ہو۔ مجھے علم نہیں ہے کہ کسی نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے یا نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو زیادہ وقت خود کلامی کرتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ ایسا شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اچھی باتیں پسند کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم ذہین لوگوں سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ وجہ کوئی بھی ہو، ہم سب خود کلامی کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ اپنے آپ سے باتیں کہتے ہیں وہ دوسروں کی ہم سے کی ہوئی باتوں کی نسبت ہم پر زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ ہم جو کچھ اپنے آپ سے کہتے ہیں اس کی بنیاد پر خیالات اور محسوسات کو تشکیل دیتے ہیں، اور بالآخر انہی خیالات اور محسوسات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ گویا ہماری خود کلامی ہمارا رجحان ہوتی ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں رجحان کے موضوع پر دلچسپ نقطۂ نظر تلاش کر رہا تھا کہ ایک کتاب کے نہایت دلچسپ عنوان پر میری نگاہ جم گئی۔ عنوان تھا "What to say when you talk to yourself"۔ اس کتاب کا مصنف شیڈ ہیمسٹیٹر تھا، جو کہ سیلف مینجمنٹ کے حوالے سے ایک سند کا درجہ رکھتا ہے اور دنیا بھر کی کئی کارپوریشنوں اور تنظیموں کا مشیر ہے۔ وہ کتاب اپنے عنوان کی طرح اچھی نکلی۔ اس میں اچھے رجحان کو تشکیل دینے کے حوالے سے بہت سارے اچھے مشورے دیے گئے تھے۔ ہیمسٹیٹر کے خیال میں رجحان ہر چیز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی کلید ہے، خواہ تنظیم ہو، پیشہ ہو، گھر ہو یا انفرادی زندگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے رجحانات کے زیر اثر ہوتا ہے۔ رجحان میں تبدیلی کسی فرد کی زندگی میں ہمہ گیر تبدیلی لا سکتی ہے۔ صرف ہینک ولیمز جونیئر ہی کا خیال نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً رجحان کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ ہیمسٹیٹر کہتا ہے کہ رجحان میں چھوٹی سی تبدیلی بھی ہمارے عمل اور ہمارے طریقہ عمل پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس کے خیال میں رجحان اتنا اہم ہے کہ وہ اسے زندگی میں ہماری کامیابی یا ناکامی میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والا کہتا ہے۔ ہیمسٹیٹر کو یقین ہے کہ اچھا رجحان اچھی زندگی کا بنیادی جزو ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہمارے رجحانات ہمیں ہماری فتوحات کی طرف بڑھاتے یا شکست سے دوچار کراتے ہیں۔ ہم جو قدم اٹھاتے ہیں اپنے رجحانات کے تحت ہی اٹھاتے ہیں۔ لوگ ہم میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہی ہمارے رجحانات ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بیان کرتے اور ہمارا تعین کرتے ہیں اور ان تاثرات کو تقویت دیتے ہیں جو ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر قائم کرتے ہیں۔ ہمارے رجحانات ہمیں امیر یا غریب، خوش یا ناخوش، مکمل یا ادھورا بناتے ہیں۔ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اس کا تعین کرنے والی واحد قوت ہے۔ ہم اور ہمارے رجحانات آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے رجحانات ہیں اور ہمارے رجحانات ہم ہیں۔ زندگی تک رسائی کے 3 عظیم راستے۔ گولف کے کھلاڑی جانتے ہیں کہ گیند تک پہنچنے کا طریقہ ہی ان کی کامیابی کا تعین کرتا ہے۔ پائلٹ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی لینڈنگ کا سب سے اہم حصہ درست رسائی ہے۔ وکیل جانتے ہیں کہ وہ جس طرح جیوری تک رسائی پاتے ہیں اس سے ہر مقدمے کا تعین ہوتا ہے۔
رسائی پانے کا مطلب ہے تیاری کرنا، کسی قسم کی کامیابی کے حصول کے لیے اس کی طرف قدم بڑھانا، کسی چیز کی طرف درست رسائی سے ان نتائج کی تخلیق کی راہ ہموار ہوتی ہے جن کی ہمیں امید ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے رجحان وہ راستے ہیں جن کے ذریعے ہم زندگی تک پہنچتے ہیں۔ ہم جو راستہ اپناتے ہیں وہ ہماری کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اور دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ زندگی تک رسائی کے 3 عظیم راستے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے 3 اہم ترین انتخاب ہیں، یہ ہمارے 3 بہترین رجحان ہیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ان 3 راستوں کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ زندگی میں کامیابی پائیں گے۔ نمبر 1، کھلے ذہن کے ساتھ سوچو۔ ارون جی ہل کہتے ہیں کہ کھلا ذہن خود کو جاننے اور ترقی کرنے کی شروعات ہوتا ہے۔ ہم اس وقت تک کوئی نئی بات نہیں سیکھ سکتے جب تک ہم یہ تسلیم نہ کریں کہ ہم پہلے سے کچھ نہیں جانتے۔ میں کالج میں فلسفے کا طالب علم تھا، چنانچہ میں نے ایسی بہت سی کتابیں پڑھیں جو مجھے اس سے زیادہ گہرا سوچنے کے قابل بناتیں جتنا کہ میں سوچا کرتا تھا۔ منطق کے پروفیسر نے ہمیں بتایا کہ منطق کا مقصد ہمیں سیدھا سوچنا سکھانا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں کسی مسئلے کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لینا سکھانا ہے۔ اس کے علاوہ منطق ہمیں ٹھوس دلائل کی بنیاد پر نتائج تک پہنچنے کے اہل بناتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں اچھا سوچنے کی تربیت دے گا۔ تب اس نے ایک ایسی بات کہی جو میں نے کبھی فراموش نہیں کی۔ اس نے کہا تھا، لیکن اگر تم کھلے ذہن کے ساتھ کلاس میں نہیں آتے تو میں تمہیں کوئی ایک چیز بھی نہیں پڑھا سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک تم اپنے ذہن کو کشادہ رکھنا نہیں سیکھو گے تم کچھ بھی نہیں سیکھو گے۔ فطری بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سوال ابھرے تھے۔ ہم تازہ ہائی اسکول سے باہر نکلے تھے، ہمیں اس سے پہلے کبھی سوچنے کا چیلنج نہیں دیا گیا تھا اور ہمیں یہ بھی یقین سے نہیں پتا تھا کہ کھلا ذہن ہوتا کیا ہے۔ ہمارا پروفیسر ایک دانا اور مہربان جیزویٹ تھا۔ اس نے کہا، کھلا ذہن ایک رجحان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ نہیں سوچتے کہ تم پہلے سے سب کچھ جانتے ہو۔ اکثر نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے، وہ بہت تھوڑا سیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کے ذہن بند ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی نئی چیز نہیں جاتی۔ وہ ہم سب کچھ جانتے ہیں کا عملی نمونہ بن جاتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری زندگی کی بدترین غلطی ہوگی۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کھلا ذہن خالی سر ایمپٹی ہیڈ کے مترادف نہیں ہوتا۔ اس نے اس بات کو بار بار زور دے کر کہا کہ کھلا ذہن ایک رجحان ہوتا ہے، تمام علم اور شخصی ارتقاء کی کلید۔ اس نے کہا کہ تعلیم کا مقصد ہمارے ذہنوں کو بھرنا نہیں بلکہ انہیں کشادہ کرنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ علم کے حامل ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ نہیں جانتے۔ یہی کھلا ذہن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سارے پہلو دیکھنے میں مدد دیتا ہے، یہ ہمیں زیادہ سمجھدار بناتا ہے، یہ ہمیں ہماری حدود سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ فلسفے اور حقیقی انداز میں سوچنے کا اچھا تعارف تھا۔ مجھے اس کے آخری الفاظ آج بھی یاد ہیں، اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو بھی مجھے امید ہے کہ تم نے یہ ایک بات ضرور سیکھی ہوگی، کھلے ذہن کے ساتھ سوچو۔ نمبر 2، خود کو دنیا کے سانچے میں مت ڈھالو۔ یقین کرو دنیا تمہیں اپنے سانچے میں ڈھالنے کے لیے زبردست کوشش کرتی ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور ہزاروں اوزار ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم دنیا کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہاؤ کے ساتھ بہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کو ہمارے لیے سوچنے دو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اس سوچ کا حامل رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تم ایک بہت بڑے دائرے میں گردش کر رہے ہو یا کسی کے نقش قدم پر چلنے والے کے نقش قدم پر چل رہے ہو اور کہیں بھی نہیں پہنچ رہے ہو۔ اگر انتخاب کرنے کی اہلیت ہماری سب سے بڑی آزادی اور قوت کا عظیم ترین سرچشمہ ہے تو پھر ہم اپنے خیالات کا انتخاب کرنے کے حق سے دستبردار ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خیالات ہمارے سب سے زیادہ قیمتی وسائل ہوتے ہیں۔ میڈیا، اشتہارات کی دنیا اور دوسرے لوگ ہر روز ہمارے لیے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں موقع دیں تو وہ ہمارے ذہنوں پر قبضہ جما لیں۔ تاہم انتخاب ہمارے بس میں ہوتا ہے۔
اگر ہم اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات پر توجہ دیں تو ہم کچرے کو الگ کر کے اپنے لیے خود سوچنے کا حق محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات کا انتخاب خود کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے یقینوں اور ترجیحات کا۔ ہم ان کاموں کو کرنے کی بجائے جو کہ ہر کوئی کر رہا ہو، درست کاموں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وائلڈو ایمرسن کے ایک نہایت مشہور مضمون کا عنوان ہے خود انحصاری۔ یہ اپنے لیے خود سوچنے کی ضرورت کے حوالے سے ایک نہایت پر اثر مضمون ہے۔ وہ 19ویں صدی کی 5ویں دہائی 80s کے دوران بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ بے شمار لوگ